السلام علیکم دوستو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں، ہمیں غسل کرنے کی حاجت ہے، لیکن ہمیں ایسی بیماری ہو گئی ہے، ایسی طبیعت خراب ہے کہ اگر ہم نے پانی کا استعمال کیا تو ہماری بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ ہماری بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہمیں پانی میسر نہیں ہے کہ ہم اتنا پانی ہمیں ملے جس سے ہم غسل کر سکیں۔ تو ان دونوں کنڈیشن میں، ان دونوں صورتوں میں اگر آپ کو وضو کرنے کی یا غسل کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو حدیث میں بتایا گیا، قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، شروع میں لمبی آیت ہے، میں اس کو شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شروع میں وضو کرنے کا بیان ہوا ہے، وضو ایسے ایسے کرنا ہے، وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو، یا تم مسافر ہو، یا تم بیت الخلاء سے آئے ہو، یعنی تمہارا وضو ٹوٹا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی عورت سے جنابت کی ہے یعنی صحبت کی ہے اور تم ناپاک ہو گئے ہو، اور تم پانی نہ پاؤ یعنی پانی تم کو میسر نہ آئے یا تمہیں پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پاک مٹی سے تیمم کرو۔ اب تیمم کیسے کرنا ہے تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ اس پاک مٹی سے تم اپنے چہرے کو مسح کرو اور اسی پاک مٹی سے پھر اپنے ہاتھوں کو مسح کرو۔ اب تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہو گیا؟ بہت ہی آسان، کہ ایسی کوئی چیز جو مٹی ہو، مٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جلانے سے پگھلتی نہ ہو، گلتی نہ ہو، بلکہ مٹی کی طرح، جیسے مٹی کی جو صفت ہوتی ہے باقی رہنے والی ہو، تو آپ اس پر ہاتھ ماریں، وہ پاک ہونا شرط ہے اس کا۔ ایک مرتبہ ہاتھ ماریں، تھوڑا کھلا ہوا ہاتھ رہنا چاہیے، ایک مرتبہ ہاتھ ماریں اور اپنے چہرے پر اس طرح سے اچھے سے مسح کر لیں۔ دوسرا ہاتھ ماریں، دونوں ہاتھ ایک ساتھ، اور پھر سب سے پہلے داہنے ہاتھ کو، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک داہنے ہاتھ کی پوری انگلیوں کا ایسے بند کر لیں، اور یہ بائیں ہاتھ سے اسٹارٹ کرنا ہے، تو بائیں ہاتھ کی یہ 2 انگلیوں کو آپ کو بچانا ہے اور اس طرح سے لے جانا ہے۔ آپ کو کپڑا ہٹا کر کے کرنا ہے، میں اوپر سے دکھا رہا ہوں، یوں ایسے لے جانا ہے کوہنی کے آگے تک۔ آپ کی یہ دونوں انگلیاں بچی ہوئی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ جو مٹی کا اثر ان پر لگا ہوا ہے وہ اس کو ہم ادھر استعمال کرنے والے ہیں، تو اس طرح لے جائیں گے یہاں، تو ادھر والا حصہ استعمال ہو گیا۔ اب یہ جو بچا ہوا ہے اس کو ہم ایسے لائیں گے، جب واپس یہاں تک پہنچیں گے تو اس کو ہم بند کر لیں گے تاکہ اس پر سے مٹی کا اثر ختم نہ ہو۔ پھر اس میں جو مٹی کا اثر پورا باقی ہے اس کو بھی اسی طرح سے پھیلا لیں گے اور ایسے کریں گے اور ایسے۔ تو تیمم کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت، کہ آپ نیت یہ کریں کہ میں نماز کے لیے پاک ہونے کا ارادہ کرتا ہوں یا ارادہ کرتی ہوں۔ دوسری چیز ہے ایک ضرب مارنا، اپنے چہرے پر مسح کرنا، پھر دوسری بار ہاتھ مارنا مٹی پر اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کرنا۔ اب غسل کا یا وضو کا، جس کا بھی آپ تیمم کر رہے ہوں، بس نیت کافی ہے، تیمم بس اتنا ہی ہوگا، اس میں پاؤں یا بدن پر آپ کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے سے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اگر وضو کی ضرورت ہے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے اور آپ نہانے کی حالت میں نہیں ہیں، یعنی پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے پر بیمار ہونے کا ڈر ہے یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہے، تو اسی صورت میں آپ بس چہرے کو مسح کریں اور دونوں ہاتھوں کو مسح کریں، آپ پاک ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ السلام علیکم۔